تو آپ کا سارا سال خوشیوں کا سال ہوگا. آپ کو سارے سال میں انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی. بس ایک رات ہے، عبادت تو ویسے ہی کرنی ہے، سال میں ایک مرتبہ ہے. جو بھی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ العزیز اس عمل کے بعد پیر بہدف قبول ہوں گی، اور آپ کا سارا سال خوشیوں کا سال ہوگا. آپ کو پریشان چونکہ ابھی آنے کو ہے، اور پھر ایک سال انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں، شب برات کو ویسے ہی آپ نے عبادت کرنی ہے. تو صرف شب برات کو اسی رات میں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سارا سال جو ہے خوشیوں کا سال ہوگا. مال و دولت کے انشاءاللہ آپ کو بالکل ٹینشن نہیں ہوگی. آپ پر قرضے ہوں گے وہ بھی ختم ہوں گے. شب برات کو عبادت کرنا ویسے ہی ثواب ہے. شب برات کا مطلب کیا ہے؟ شب برات یعنی 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں. شب برات اس لیے کہتے ہیں، شب تو رات کو کہتے ہیں، اور برات کا مطلب ہے آزادی. شب برات یعنی آزادی کی رات. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس رات میں بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اس سال پیدا ہوں گے. جو بھی بچے اس سال پیدا ہونے والے ہیں ان تمام کی فہرست بھی بنائی جاتی ہے، اور ان تمام لوگوں کی فہرست بھی بنائی جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں. تو اس رات میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے. کوشش کریں کہ اس رات ایک ہی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، عبادات کریں، نوافل پڑھیں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں. لیکن یاد رکھیں کہ بہت سے لوگوں نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے. لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ آؤ ہم عبادت کرتے ہیں ساری رات. تو اجتماعی عبادت اس میں کوئی ثابت نہیں ہے. وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ منکرات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، منکرات سے بچیں، ورنہ پھر یہ شب جو بہت ہی عظمتوں والی شب ہے آپ کو وبال جان بن جائے گی، آپ کو گناہوں کا ذریعہ بن جائے گا. لوگ اس میں پٹاخیوں کا استعمال، چراغان کرنا، جشن منانا، اکٹھے ہو کر عبادت کرنا مسجد میں یا دوسری جگہ، تو ایسا کوئی ثابت نہیں. ہاں یہ ثابت ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ترغیب دی ہے، اور دن کو روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، ثواب ہے. یعنی 15ویں شب کو عبادت اور دن کو روزہ رکھنا. اس کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں. جو پٹاخوں کا استعمال وغیرہ، حلوہ پکانا یا بریانی پکانا، اس کو لازم سمجھنا، اور اسی طرح کھچڑی پکانا، اسی طرح اور کوئی کسی صدقے وغیرہ کو خصوصیت کے ساتھ اس کو لازم سمجھنا، یہ بدعات و رسومات ہیں، اس سے بچ کر رہیں. اور جو چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، 15 شعبان کو دیکھو روزہ رکھنے کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، کیونکہ 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ تو ویسے ہی ایامی بیز میں آنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہتمام آپ سے ثابت ہے. تو 15ویں کا روزہ دن کو رکھے اور رات کو عبادت کرے. تو اب عبادت تو ویسے ہی کرنے ہیں آپ نے، کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے. تو ان میں ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی جو عبادات آپ کرنا چاہیں کریں، اس کی کوئی پابندی نہیں. آپ نوافل پڑھیں، آپ قرآن عظیم کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، کوئی خاص عبادت ثابت نہیں. قبرستان جانا بھی ایک زندگی میں ایک مرتبہ مسنون سمجھ کر جائیں تو صحیح ہے، اور ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. صرف ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبرستان تشریف لے گئے تھے.
تو اگر آپ بھی قبرستان تشریف لے جائیں اور وہاں دعائیں کریں مردوں کے لیے، لیکن وہاں بھی چراغان کرنا، اگر بتیاں جلانا، پھول چڑھانا، یہ سب بدعات و رسومات ہیں، یاد رکھیں۔ اگر قبرستان بھی جائیں تو خوب ان کے لیے دعا کریں اور ان سے عبرت پکڑیں کہ بھائی یہ جو ہے قبروں میں آئے ہیں تو ہم بھی آنے والے ہیں۔ قبرستان جانا اسی مقصد سے ہونا چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑیں۔ تو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ شب قدر میں آپ قبرستان تشریف لے جاتے تھے، صرف ایک مرتبہ آپ سے ثابت ہے۔ تو اب اگر کوئی جائے تو حرج نہیں، لیکن ہر شب برات کو جانے کو مسنون سمجھنا اور ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں، کیونکہ جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس قدر ثابت ہو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنا معمول بنائیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیا کرتے تھے، رمضان میں کیا ہمیں حکم دیا ہے، کیا خود کرتے تھے، تو ہم انہی پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز ہماری کامیابی ہے۔ تو آپ نے شب برات کو، ابھی پتہ نہیں شب برات کب آنے والی ہے اس مرتبہ، جو میرے خیال میں آج 10 شعبان ہے، تو اتوار کو آئے گی غالباً اتوار کو، کیونکہ 15 شعبان یعنی 15 رات کی عبادت اور 15 جو دن ہوتا ہے شعبان اس کو روزہ رکھیں۔ تو 15 شعبان جب بھی آتی ہے حساب کر لیں، معلومات کر لیں، 4-5 دن باقی ہیں، ابھی 4-5 دن شعبان میں، یہ اس مرتبہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ سال بعد کوئی سنے گا اس بیان کو اور پھر کہے گا کہ 4-5 دن باقی ہیں، حالانکہ اس کو زیادہ دن باقی ہوں گے، یا 1 دن باقی ہوگا دوسرے شعبان میں کوئی سنے گا۔ تو اپنے حساب سے جو بھی شعبان ہو معلومات لے لیں کہ بھائی 15 شعبان کب ہے، تو اسی کے مطابق عمل کریں۔ رات کو حدیث میں آتا ہے کہ اس رات، کیونکہ اس کو شب برات کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی جو بالیں ہیں ان سے بھی زیادہ مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے بکریاں بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ بکریاں تھیں، اور بکریوں کے بال کتنے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو خوب دل سے عبادات کریں۔ بھائی میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں، اس کو ضروری سمجھ کر نہیں کرنا ہے، اس کو ویسے ہی عبادت آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی کریں ساتھ، تو آپ کا سارا سال خوشیوں کا سال ہوگا، آپ کو سارے سال میں انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ بس ایک رات ہے، عبادت تو ویسے ہی کرنی ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت تو ویسے ہی کرنی ہے، جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچیں کہ آج فہرست بنے گی مردوں کی، تو ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتہ، ہماری تو امیدیں زیادہ ہیں، میں اس سال یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور ادھر مردوں کے فہرست میں نام آ جاتا ہے۔ تو بھائی مغفرت کی رات ہے، عبادات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی طلب کریں۔ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جو بھی عبادات آپ کرتے ہیں وہ تو کریں، ایک یہ بھی ساتھ یہ عمل کریں کہ 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں 11 بار قل یا ایھا الکافرون سورت، اور دوسری رکعت میں 11 بار یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں، 100 بار درود شریف، 100 بار استغفار پڑھیں، جو بھی استغفار آپ پڑھنا چاہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھیں، یا جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین،
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 3 بار سورہ یاسین پڑھیں، اور اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین کے بعد 3 بار سورۃ المزمل پڑھیں۔ سورۃ المزمل کے بعد پھر آخر میں 100 بار درود شریف پڑھیں۔ دیکھو، پہلے 100 بار درود شریف، اس کے بعد 100 بار استغفار، اس کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھیں اور 3 بار سورۃ المزمل پڑھیں، آخر میں پھر 100 بار درود شریف پڑھیں اور دعا کریں، پھر خوب دعائیں مانگیں انشاءاللہ۔ اور باقی عبادت جو بھی کرنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں، جتنی عبادت آپ کر سکتے ہیں اسی رات، مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنی حاجات طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں گناہوں سے، تو جو بھی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ العزیز اس عمل کے بعد انشاءاللہ العزیز پیر بہدف قبول ہوں گی، اور آپ کا سارا سال خوشیوں کا سال ہوگا، آپ کو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ عمل جو کرنا ہے سنت سمجھ کر نہیں کرنا ہے کہ شب برات ہے سنت سمجھ کر، کیونکہ یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں۔ بتا دو، ہر عمل میں نیت صاف رکھیں۔ اگر ہم ابھی یہ کریں گے کہ یہ مسنون ہے، سنت طریقہ ہے، تو پھر یہ بدعت بن جائے گا۔ تو سنت سمجھ کر نہیں، بلکہ بزرگوں کا ایک معمول ہے، اپنی حاجت کے لیے اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز سارا سال خوشیوں کا سال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔